إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں بہنوں اور پیارے بچوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، شان و شوکت، عظمت و جلالت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود ہو، سلام ہو عموماً تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 26 کو تلاوت کیا، اور اسی آیت کو آج کے جمعے کے خطبے میں جس عنوان پر، جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے لباس کی اہمیت اور اس کے آداب، اور شریعت نے اس کے تعلق سے کیا تعلیمات مجھ کو اور آپ کو دی ہیں، وہ باتیں انشاءاللہ آپ حضرات کے گوش گزار کی جائیں گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے جتنی باتیں میں عرض کروں ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل پیرا کرے، ساتھ ہی ساتھ آپ حضرات کو بھی، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بنی آدم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے پوشاک اتاری ہے، تم کو لباس عطا کیا ہے۔ کیوں؟ یواری سوآتکم، تاکہ تمہاری شرمگاہ کو ڈھانپ لے، تمہارے ستر کو چھپا سکے۔ آگے فرمایا وریشا، یہ خالی ایسا نہیں ہے کہ تمہاری ستر پوشی ہی ہو، یہ لباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری بات اس کے اندر بیان کرتے ہوئے کہا بطور یہ زیب و زینت بھی ہے۔ آگے تیسری بات بیان کی وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ،
تقوی کا لباس یہ سب سے بہتر ہے، اور یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ستھرا اس آیت کریمہ کے اندر 3 مقاصد لباس کے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے کیا کہا؟ لباس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے، مجھ کو اور آپ کو جو فراہم کیا ہے، وہ صرف اس وجہ سے انسان شرمیلا ہوتا ہے تاکہ اس کا وہ اپنا ستر ڈھانک سکے، یعنی انسان ایک دوسرے کی شرمگاہ نہ دیکھ سکے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لباس عطا کیا ہے۔ اور دوسرا جو مقصد بیان کیا ہے، یہ زیب و زینت کے طور پر بھی اللہ نے عطا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا آپ کے صحابہ ہوں، اچھے اچھے لباس پہنا کرتے تھے، پاکیزہ لباس پہنا کرتے تھے، تاکہ انسان دیکھنے والا ان کو یوں محسوس کرے کہ بہت ہی پاکیزہ شخصیت ہے، صاف ستھری شخصیت ہے۔ یہاں تک کہ لباس پہن کر کے دعائیں پڑھا کرتے تھے، میں اس لباس کے ذریعے سے اپنے ستر کو ڈھانکتا ہوں، میں اپنے آپ کو خوبصورت بناتا ہوں، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ اور تیسری بات جو یہاں پر بیان کی گئی ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس بہتر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ میں اور آپ جب لباس پہنیں تو میرے اور آپ کی دینداری بھی اس سے ظاہر ہونی چاہیے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس سے مراد لباس التقویٰ ذالک خیر سے روز قیامت اللہ تبارک و تعالی متقی لوگوں کو جو جوڑا پہنائے گا وہ مراد ہے۔ بہت سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے الگ الگ اقوال نقل کیے ہیں، مراد اس سے کیا ہے کہ میں اور آپ جو لباس پہنیں اس سے میری اور آپ کی دینداری ظاہر ہونی چاہیے، سامنے والے کو یہ لگنا چاہیے کہ ہاں یہ اسلامی لباس کے اندر ملبوس ہے، اس نے شریعت کی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ تقوی ظاہر ہونا چاہیے لباس پہننے کے بعد۔ تو مطلب کیا ہوا؟ صاف ستھری بات ہے، شریعت چاہتی ہے کہ میں اور آپ لباس کا استعمال کریں اور اچھا لباس ہو، عمدہ سے عمدہ، اچھا سے اچھا لباس پہننا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی پیسے والے تھے، مالدار تھے، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ان کے اوپر پڑی تو اپنے چہرے کو ان سے پھیر دیا، فوراً بھاگ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ میری طرف سے صرف اس لیے پھیرا ہے کہ میرے کپڑے گندے ہیں۔ فوراً اپنے گھر چلے گئے اور اچھا عمدہ پاکیزہ صاف ستھرا لباس پہن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر ان کے سامنے جو بات بیان کی اس پر آپ غور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، اذا انعم علی عبد، کسی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی انعام دیتا ہے نا، کوئی تحفہ دیتا ہے، ان یرا اثر نعمتی علی، تو اللہ چاہتا بھی ہے کہ اس نعمت کا اثر اس کے اوپر دیکھیں۔ آپ کو اللہ نے نوازا ہے، پیسے ہیں، اور آپ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گھوم رہے ہیں اور اپنے آپ کو فقیر ظاہر کر رہے ہیں، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے دیا ہے عمدہ سے عمدہ، اچھا سے اچھا لباس پہنے۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ مارے ڈر کے کہ کہیں کوئی مجھ کو متکبر نہ کہے۔ عصر کے درس میں ہمارے سامنے بات آئی تھی، سوال بھی یہ کیا تھا ایک صحابی رسول نے اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کیا میں اپنے کوڑے کو، جو کوڑا استعمال کرتے تھے، اس کے اوپر اچھا میں غلاف چڑھا سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے جوتے جو پہنتا ہوں وہ عمدہ اچھے پہن سکتا ہوں؟ اس کے اندر تکبر کا تو اظہار نہیں ہے۔ تب اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو کیا کرتی ہے؟ پسند کرتی ہے، لہٰذا اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اچھا کپڑا، عمدہ کپڑا، صاف ستھرا کپڑا پہنو۔
اور یہ موقع ہے. کون سا موقع ہے؟ جمعہ کا دن ہے، عیدین ہیں، یہ سب مواقع ہیں جس دن کیا کرنا چاہیے؟ اچھا سے اچھا کپڑا، عمدہ سے عمدہ کپڑا پہننا چاہیے. عید کے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید ہو، جمعہ ہو، یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس کوئی مہمان باہر سے وفود آتے تھے، اللہ کے رسول نے ایک لباس خاص کیا ہوا تھا. ان سے ملاقات کرتے وقت اچھا لباس پہن کے ان سے ملتے تھے، تاکہ معلوم ہو جائے سارے نبیوں کے سردار، سب کے سردار دیکھنے میں کتنے بھلے لگ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ گندے میلے کچیلے کپڑے پہن کر لوگوں کے اوپر غلط تاثر ہو. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اللہ کے رسول کو ایک کپڑا دلایا تھا، جوڑا، کہ اللہ کے رسول باہر سے اگر کوئی وفود آئیں تو آپ یہ جوڑا پہن کر ان سے ملیں. مطلب کیا ہوا؟ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اچھا سے اچھا لباس پہنے، عمدہ سے عمدہ لباس پہنے، اور اس طرح کے مواقع آئیں تو پہنے. لیکن آگے چلتے بتا دوں کہ کچھ ان لباس کے تعلق سے شریعت نے مجھ کو اور آپ کو جو حد ہے اس کو پھلانگنے سے منع کیا ہے. ابھی میں اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں اچھا سے اچھا لباس پہنیے، عمدہ سے عمدہ لباس پہنیے، بہتر سے بہتر لباس پہنیے، خوبصورت سے خوبصورت ہو، لیکن اسراف سے بچنے کے لیے کہا ہے. یہ بھی صبح کے درس میں فجر میں بات آئی تھی. اسراف کس کو کہتے ہیں؟ اسراف کس کو کہتے ہیں؟ جائز مقامات پر بھی زیادتی سے کام لینے کا نام، کنجوسی سے کام لینے کا نام. زیادتی سے، کنجوسی بخل وہ تو علم یقترو کا لفظ ہے. اسراف یعنی آگے بڑھنے سے، مطلب کیا؟ میں نے کہا نا عیدین کے موقع پر آپ لباس پہنو، جمعہ کے دن، لیکن ابھی عید آ رہی ہے، ایک جوڑا کافی ہے، 10 جوڑا آپ استعمال کرو، 15 جوڑے، ایسا نہیں. اور خصوصاً میں آپ کو بتا دوں، اگر ہم کہیں اسراف کرتے ہیں تو وہ کون سا موقع ہے؟ شادی بیاہ کا موقع ہے. اور جب یہ موقع آتا ہے تو ہم کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. شریعت کے ایسے موقع پر تعلیم کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں یہ احساس نہیں ہوتا. کسی کے گھر میں اگر شادی طے ہو جاتی ہے تو 2-4 مہینے سے پہلے ہی پریشان ہو جاتے ہیں، خصوصاً دلہن کے گھر والے. بڑے بڑے شہروں کا رخ کرنا شروع مہینہ پہلے سے ہی، 50 جوڑے، 100 جوڑے. اور خالی کپڑے ہی نہیں، پہننے کے لیے جوتے، زیب و زینت کی چیزیں، 15 20 جوڑے چپل کے، 50 سے 100 جوڑے پہننے کے لیے کپڑے، یہ پرس، یہ فلاں، یہ دنیا بھر کی چیزیں. اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اسراف، یہاں تک کہ حالت ایسی ہوتی ہے 100 جوڑے تو میں اور آپ دلا دیتے ہیں اپنی بچیوں کو، بہنوں کو. حالت کیا ہوتی ہے؟ پورا وہ جوڑے جتنے ہم دلاتے ہیں نا پہن نہیں سکتی، استعمال میں آتے ہی نہیں ہیں. اور آگے جا کر ان کی زبان سے نکلتا ہے کہ اب یہ جو ڈیزائن نہیں چل رہا ہے، پرانا ہو گیا. یہاں تک کہ حالت آتی ہے کپاٹ کے اندر، الماری کے اندر پڑے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، پھر کام نہیں کرتا. وہ چپل کے سول نکل جاتے ہیں. 2-4 جوڑے استعمال کرتی ہوں گی، 10 15 جوڑے دلا کر حالت کیا ہوتی ہے؟ پہن ہی نہیں پاتی. نہیں، اس سے اسلام نے منع کیا ہے. لباس پہنو، اچھے سے اچھا پہنو، لیکن یہ نہیں کہ اسراف سے کام لو. اسراف سے بچنا چاہیے، بالکل اس سے منع کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف چلتے ہیں میرا آپ، تب معلوم ہوگا کہ وہ کیا اور ہم کیا. ان کے پاس تھوڑا بہت، پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے. اور ہمارے پاس اگر ہم اپنی بہنوں کو یا اپنی بچیوں کو شادی کے موقع پر 50 جوڑے دلانے پر بھی ناشکری کے کلمات ان کے زبان سے نکلتے، آپ نے 50 ہی دلایا ہے، آپ کے دوست نے تو 100 جوڑے دلائے، آپ 5-5 ہزار کے دلائے ہو، وہ 50 ہزار کے.
ارے ایک رات کو پہننے کے لیے ہم اپنی دلہن کو 1-1 لاکھ کا جوڑا خریدتے ہیں، کیا حساب دے پائیں گے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر؟ یہ اسراف کا اندازہ لگاؤ۔ تو میں کیا کرتا، ذرا ہم اللہ کے رسول کے دور کی طرف چلتے ہیں، عہد رسول اللہ کو دیکھتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، ان 3 صحابہ میں سے ہیں جو غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ گئے تھے، نہیں جا پائے تھے کسی ریزن کی وجہ سے، لیکن حالت بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول اور صحابہ نے ان سے گفتگو چھوڑ دی تھی، 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ جب ان کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی ہے، اعلان کرنے والا، منادی کرنے والا، ان کو خوشخبری دینے والا جب ان کے پاس آیا تو مارے خوشی کے اپنے پاس جو کپڑا تھا نا اس کو اتار کر ہدیتاً دے دیا کہ یہ لے لو کہ اللہ نے میری توبہ قبول کی ہے۔ اتنے خوش ہو گئے، لیکن حالت کیا ہے پتہ ہے؟ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتے ہیں، پہننے کے لیے ان کے پاس کپڑا نہیں ہے۔ اپنا جو جوڑا تھا ہدیتاً دے دیا، اب جانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے توبہ قبول کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے کپڑا نہیں ہے پہننے کے لیے، اپنے کسی رشتہ دار سے عاریتاً لے کر پہن کر چلے گئے۔ یہ حالات تھے۔ خالی اللہ کے رسول کے صحابہ مرد ہی نہیں، صحابیات بھی ایسی تھی کہ ایک ہی جوڑے میں زندگی ان کی گزری۔ ایک صحابیہ آتی ہیں اللہ کے رسول کے پاس اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیس لی الا ثوب واحد، میرے پاس سوائے ایک کپڑے کے دوسرا کپڑا، دوسرا جوڑا نہیں ہے، وانا احیض فی، اور اسی حالت میں حائضہ ہوتی ہوں، اب میرے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا پتہ ہے؟ جب اس طرح کے ایام ہوں تو بھی تم اسی کپڑے میں رہو، اور جب تم پاک صاف ہو جاؤ گی نا تو اس کپڑے کو اچھی طرح سے دھو دینا، پھر اس کے اندر نماز پڑھ لینا، تاکہ اس کے اندر جو غلاظت لگی ہو نہ رہ پائے، اچھی طرح سے پاک صاف ستھری ہو کر پھر اسی جوڑے میں۔ اب اندازہ لگاؤ، اس پر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر کے زندگی گزارا کرتی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ وہ نماز پڑھ رہے تھے ایک ہی کپڑا اوڑھ کر، نماز کے بعد کسی نے ان سے یہ سوال کیا کہ اے جابر، آپ ایک ہی جوڑا پہن کر ایک ہی کپڑا اوڑھ کر نماز پڑھ رہے ہو جبکہ آپ کے کمرے کے اندر دوسرا کپڑا لٹکا ہوا ہے۔ غصہ ہو گئے اس کے اوپر، تم جیسے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی میں نے اس کو لٹکائے رکھا ہے، کیا بھول گئے تم؟ اس کے سامنے کیا کہنے لگے، وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، اچھا یہ بتاؤ ہم میں سے کون ایسا تھا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 جوڑے میسر ہوں؟ بہت سارے صحابہ ایک ہی جوڑے پر زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو تم کو بتانے کے لیے کہ اس دور کے اندر میں نے ایک کپڑا استعمال کیا، آج اللہ نے مجھے دیا تو کیا ہوا، ایک کپڑے کے اندر بھی میں رہ سکتا ہوں نا، ضرورت پڑنے پر میں اس کا استعمال کروں گا، یہ نہیں کہ ہے اسی لیے دونوں چادر میں اوڑھ کر نماز پڑھ لوں۔ یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، کیا کرتے تھے؟ اللہ نے جو دیا ہے اس میں قناعت سے کام لیتے تھے اور ہر حال میں شکر۔ اور ہمارا معاملہ، اللہ نے ڈھیر سارا دیا ہے پھر بھی ہم ناشکری کے کلمات اور اسراف پر اسراف کرتے جاتے ہیں، تو اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ دوسری بات، مشابہت سے منع کیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مرد عورت کا لباس اور عورت مرد کا لباس نہ پہنے، ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان مردوں کے اوپر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ یہ تو کم نظر آتا ہے، لیکن آگے کا جملہ سنیے، وَلَعَنَّ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ اور جس دور سے میرا آپ گزر رہے ہیں، کامن ہے، کامن، عام ہے، جس لڑکی کو دیکھو جینس پہنے ہوئے ہے، شرٹ پہنے ہوئے، ٹی شرٹ پہنے ہوئے،
اور فخر محسوس کرتی ہیں۔ میں غیروں کی بات نہیں کرتا ہوں، کتنی ساری نام لیوا مسلمان بچیاں کالج میں جاتے وقت، اسکولوں میں جاتے وقت اس طرح کا لباس پہن کر جاتی ہیں، کچھ احساس نہیں وہ کیا کر رہی ہیں، ملعونہ بن کر جاتی ہیں۔ وہ ایسوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، جو کس کی شفاعت اختیار کرتی ہیں؟ مردوں کی۔ وہ چاہے مرد ہوں عورت ہوں، ایک دوسرے کا لباس بالکل نہ پہنے، ایک دوسرے کی مشابہت اختیار نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ تیسری بات، اتنی دیر سے میں نے کہا نا کہ اچھا سے اچھا لباس پہننا چاہیے، لیکن لباس فاخرانہ نہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ ایسا لباس جس سے سارے لوگ مجھ کو اور آپ کو ہی دیکھتے رہیں، اتنا قیمتی، اتنا عمدہ کہ میں خالی لباس سے ہی پہچانا جاؤں اور میرے دل کے اندر ریا آ جائے، نام و نمود آ جائے۔ ریا والے لباس سے منع کیا ہے، اور بہت سارے آج بھی ہیں دنیا کے اندر دکھاوے کا لباس استعمال کرتے ہیں، قیمتی سے قیمتی، عمدہ سے عمدہ، فلانی جگہ کا میں خرید کر لایا ہوں، اتنے روپے کا ہے، یہ فلانے ٹیلر کے پاس سیا ہوں، اتنی اس کی قیمت ہے، اس میں اتنے بیل بوٹے ہیں، فلانے یعنی جس سے انسان فخر محسوس کرتا ہے اور سامنے والوں کی واہواہی چاہتا ہے، ایسے لباس سے بھی اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من لبث ثوب شہرہ فی الدنیا، دنیا کے اندر اگر کوئی کیا کرتا ہے؟ شہرت کا لباس استعمال کرتا ہے تاکہ سارے کی نگاہ اسی کی طرف ہو، البسہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو پہنائے گا لباس، کون سا؟ ثوب مذلہ، ذلت والا، یعنی سارے لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ رسوائی والا لباس اس کو پہنائے گا، وہ ذلیل کیا جائے گا، رسوا کیا جائے گا۔ کیوں؟ دنیا کے اندر واہواہی چاہ رہا تھا، دکھاوے والا لباس استعمال کر رہا تھا۔ فاخرانہ لباس اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ سادہ لباس ہونا چاہیے، قیمتی سے منع نہیں ہے۔ اگر آپ عمدہ سے عمدہ بھی پہنتے ہیں لیکن آپ کے دل کے اندر ریا نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، لیکن آپ چاہتے ہی ہیں کہ ساروں کی نگاہ آپ کی طرف ہو، سب کی نظریں آپ کی طرف اٹھیں، ایسے لباس سے منع ہے۔ ورنہ اللہ کے رسول نے کون سا لباس استعمال کرنے کے لیے کہا ہے؟ ذرا دیکھیے، کہا البسوا من ثيابكم البياض، تم کو زیادہ سے زیادہ کون سا کلر استعمال کرنا چاہیے لباس میں؟ سفید۔ اور کیا فرمایا لگنا؟ فإنها من خير ثيابكم، تمہارے سارے لباس کے اندر، سارے کپڑوں کے اندر سب سے بہتر کپڑا کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ سفید۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، ایسی بات نہیں ہے کہ تم ہی استعمال کرو، اپنے مردوں کو جب ان کا انتقال ہو جائے، ان کی روح قبض ہو جائے، تو قبر کے اندر ایسے ننگا نہیں لٹانا ہے، لے جا کر ان کو دفن کرنا ہے، بلکہ سفید کپڑوں میں ان کو کفن دے کر پھر جا کر ان کو کیا کرنا ہے؟ دفن کرنا ہے۔ وَكَفِّنُوا مَوْتَاكُمْ کہا، اپنے مردوں کو کفن دیا کرو، کون سا؟ سفید ہی لباس۔ اب اس سے کیا معلوم ہوا؟ کپڑا کس حد تک ضرورت ہے؟ جب دادا آدم اور حوا کہاں تھے؟ علیہ السلام اور علیہ الصلاۃ والتسلیم، جنت میں، وہاں پر بھی ان کے کپڑے تھے نا، لیکن شیطان نے ورغلا کر ان کے کپڑے اتروا دیے تھے، تب جا کر وہ جنت سے کہاں؟ دنیا کے اندر بھیج دیے گئے تھے۔ تو جنت کے اندر بھی وہ کپڑوں میں ملبوس تھے، دنیا کے اندر آنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا ہے تاکہ تم اپنے صدر کو ڈھانک سکو، اور جب تمہارا انتقال بھی ہو جائے تو ایسے ہی نہیں لے کے جانا ہے۔ دیکھیے حدیث کیا کہتی ہے، اپنے مردوں کو بھی تم سفید کپڑوں میں ملبوس کر کے، سفید کپڑوں میں ان کو لپیٹ کر کے پھر کیا کر دو؟ تم دفنا دیا کرو۔ تو کیا معلوم ہوا کہ فاخرانہ لباس اس کے بجائے سادے کپڑے یہ استعمال کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی سادہ ہی لباس زیادہ تر کیا کرتے تھے؟ استعمال کیا کرتے تھے۔ ایک اور بات ہے، صرف یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ جب بات آئی تو بتاتا چلوں ساتھ میں سونا بھی ہے۔ یہاں بات آئی ہے مردوں کے لیے ریشم کا کپڑا،
ایسے ہی مردوں کے لیے جیسے ریشم کا کپڑا بالکل جائز نہیں ہے، سونے کی انگوٹھی، پھر اس کے بعد سونے کی چین، اس طرح سب مرد اسٹائل کے لیے استعمال کرتے ہیں، بالکل اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یہاں تک کہ چاندی کی بھی نیکلس یا چین وغیرہ بالکل نہیں ہے، ایک آدھ انگوٹھی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر لباس کی بات چل رہی ہے نا، تو بتاتا چلوں کہ مردوں کے لیے ریشم کا لباس جائز نہیں ہے۔ ہاں، آپ کا پورا لباس ایسے ہی کپڑا ہے، عام کپڑا، اور کہیں تھوڑا بہت ایمبرائڈری ہے ریشم کی، کوئی بات نہیں ہے۔ مقدار ریشم کی بہت کم ہلکی سی ہے اور عام لباس آپ کا زیادہ ہے کپڑا، کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، دوا کے طور پر بھی کہتے ہیں کہ استعمال کر سکتا ہے۔ کسی کو عام کپڑے میں اگر خارش ہوتی ہے تو اس کو اس طرح کا ریشم لباس پہننے سے اس کی خارش ختم ہو سکتی ہے، الگ بات ہے، ورنہ ریشمی لباس یہ نزاکت کی علامت ہے، اور مرد کو نازک نہیں ہونا چاہیے، جفاکش ہونا چاہیے، تگڑا ہونا چاہیے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ مردوں کے لیے ریشم کا لباس جائز نہیں ہے۔ جب لباس کی بات آئے تو یہ بھی جان لیجئے کہ عورتیں اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے کر سکتی ہیں، ان کے لیے ہے۔ اپنے ہاتھوں کے اوپر کور ہوں یا سروں کے اوپر اوڑھنی ہو، نیچے تک اپنے کپڑے لٹکائے پھرے، یہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ ٹخنے سے نیچے ازار کرنے سے منع کیا گیا، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ذرا سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، لا ينظر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھے گا ان لوگوں کی طرف، الی من ضر ثوبہ خیلا، لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے پینٹ کو، اپنے توپ کو، اپنی لنگی کو کیا کرتا ہے؟ ٹخنے سے نیچے۔ میں ذرا بتا دوں، بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو تکبر نہیں کرتے ہیں، میری نیت دکھاوے کی نہیں۔ ارے دکھاوے کی نیت نہیں ہے تو اوپر کرنے میں کون سی پریشانی ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں نا اللہ کے رسول کا فرمان، اوپر کیجئے، یہی تو تکبر ہے کہ حدیث کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ حق کے خلاف جانا یہ بھی تکبر ہے، لوگوں کو حقیر جاننا یہ بھی تکبر ہے، اور اللہ کے رسول کی بات نہ ماننا یہ تو ظاہر سی بات ہے تکبر میں ہی چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کی طرف نہیں دیکھے گا، لیکن بات آتی ہے تو سمجھاتے چلنا ضروری ہے۔ ہم کیا کرتے پتہ ہے؟ مسجد کی حد تک اوپر ہمارا پائچہ چلا جاتا ہے، اوہ نماز نہیں ہوگی، نماز کہیں خراب نہ ہو جائے، فوراً ہمارا پائچہ اوپر چلا جاتا ہے، جہاں نماز ختم ہو گئی پھر نیچے۔ نہیں دوستو، مسجد کی حد تک نہیں ہے، آپ مسجد میں رہو، گھر میں رہو، ٹخنے سے اوپر نیچے کرنے والے کو متکبر کہا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تکبر میری علامت ہے، الکبریاء ردائی کا، یہ میرے لیے زیب ہے، تمہارے لیے یہ زیب نہیں دیتا۔ تو لہٰذا اپنے کپڑے کو، اپنی ازار کو، اپنے پائچے کو ٹخنے سے نیچے نہیں کرنا، اوپر رکھنا ہے۔ اور ایک اور حدیث سنیے، کتنی سخت بات اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ثلاثۃ، تین لوگ ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان سے گفتگو نہیں کرے گا۔ تینوں نہیں بیان کروں گا، تین میں سے ایک یہ ہے، لیکن وہ تین کے تعلق سے کیا کہا کہ اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ ایک دوسری بات کیا بیان کی گئی؟ ولا ينظر الیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی نگاہ ان کی طرف نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اس میں سے ایک کیا ہے؟ المسبل ادارہ، جو اپنے پائچے کو، پینٹ کے یا توپ کے یا ازار جو کچھ بھی ہو وہ کیا کرتا ہے؟ ٹخنے سے نیچے کرتا ہے۔ یہ دیکھیے دعوت اور داعی کیسے ہوا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے آج 5-10 منٹ زیادہ ہوں، معافی چاہتا ہوں، لیکن جب بات آئی ہے تو ساری باتیں بتا کر ہی انشاءاللہ آج میری گفتگو ختم ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ جانتے ہیں نا؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ دیکھیے کیسا تقویٰ اور کتنے بڑے داعی، مرض الموت میں ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں، اللہ کے دشمن نے چھرا کھونپ دیا، چھرا کھونپ دیا، خون بہہ رہا ہے، لوگ بڑی تعداد میں ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کے پاس۔ کن کے پاس؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ رہے ہیں، ملاقات کر کے جا رہے ہیں۔
ایسے آنے والوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا پائنچہ کیا ہے؟ ٹخنے سے نیچے ہے، ابھی مرنے والے ہیں، تھوڑی دیر میں انتقال ہونے والا ہے، لیکن اس وقت بھی حق بات بتا کر دنیا سے جا رہے ہیں۔ دیکھیے جب وہ مل کر جانے لگا، نگاہ پڑی اس کے ازار پر، اس کو بلایا، آ جاؤ اے فلانے آ جاؤ، اور کیا کہا؟ ارفع ازارک، اپنا پائنچہ اوپر کرو، فإنہ اتقی لثوبک، اس سے تمہارے کپڑے بھی صاف رہیں گے، گندے سندے نہیں ہوں گے، واتقی لربک، اور پرہیزگاری کے اعتبار سے بھی عمدہ ہے۔ یہ کون سے عالم میں ہیں؟ ابھی ان کی جان نکل رہی ہے اور لوگوں کی اصلاح کر دے دنیا سے جا رہے ہیں۔ کہا ایسا مت کرو، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، روز قیامت رحمت کی نگاہ تیری طرف نہیں کرے گا، تو لہٰذا اپنے پائنچے کو کیا کرو؟ تم اوپر کرو۔ ایک اور تعلیمات ہے، اور یہ عورتوں کے لیے خصوصاً ہے، اور عام طور پر مرد بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ وہ کون سا ہے معاملہ؟ نیم عریاں لباس حرام ہے۔ کیا مطلب ہے؟ لباس بھی پہنے ہیں اور ننگے بھی لگ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ کی حدیث ذرا دھیان سے سنیے۔ اس وقت جب اللہ کے رسول اللہ کہہ رہے تھے نا، اس دور کے اندر اس طرح کی حالت نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول اللہ نے اس وقت پیشین گوئی کی تھی کہ بہت سارے فتنے جو رونما ہوں گے قیامت کے قریب، اس میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہوگا، عورتیں کپڑا پہنی رہیں گی پھر بھی ننگی نظر آئیں گی۔ اس لیے اس وقت کہا، کیا کہا؟ صنفان، دو قسم، من اہل النار، جہنمیوں کی۔ کیا کہا؟ اس وقت اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جہنمیوں کی دو قسمیں ہیں، دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلے کیا کہا؟ من امتی، میری امت میں سے، لم ارہما، میں نے ان کو ابھی تک دیکھا نہیں، قوم، ایک ایسی قوم، معہم سیاط، ایک ایسی قوم جو قیامت کے قریب آئے گی کہ ان کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے، اور وہ کوڑے کیسے؟ کاذناب البقر، جیسے گائے کی دم ہوا کرتی ہے، یضربون بہا الناس، اور ان کوڑوں کے ذریعے سے لوگوں کو ماریں گے۔ شرح نے، تشریح کرنے والوں نے اس حدیث کے ٹکڑے کی یوں تشریح کی ہے کہ قیامت کے قریب ظالم قسم کے بادشاہ، ظالم قسم کے حکمراں ہوں گے جو لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے، یا اس طرح کی جو آج کل کی فوجی یا سپاہی جو ہوتے ہیں، بے جا لوگوں کو بے مطلب لاٹھیاں برساتے رہتے ہیں، یہ بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ان کو حکم بھی نہیں ہوتا مارو، لیکن اپنے نفس کے لیے لوگوں کے اوپر کہ کپڑا پہنے ہیں فوجی کا، پولیس کا، چلیے استعمال کرتے ہیں، اپنا روب جھاڑتے ہیں۔ اور لباس بھی ایک ایسی چیز ہے دوستو کہ جب انسان پہنتا ہے نا، اس کا اثر اس کے اوپر ہو جاتا ہے، بھلے ہی وہ بزدل ہو، لیکن کپڑا جب اوڑھتا ہے تو اس کپڑے کا اس کے اوپر اثر آ ہی جاتا ہے کہ ہاں اب میں تو فوجی ہوں۔ نکال دو اس کا بیلٹ اور یہ کپڑا اتار دو، ساری اس کی ہیکڑی نکل جائے گی۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ایسا ہوگا قیامت کے قریب، بے جا لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے اور لاٹیاں برساتے رہیں گے، یہ بھی جہنمی ہوں گے، ظالم قسم کے حکمراں۔ اور دوسری بات کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ عورتوں کے تعلق سے میں نے کہا نا، خصوصاً عورتیں، وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات، دو الفاظ، کیا کہا؟ اس کا مطلب ہے کپڑے بھی ہیں اور پھر ننگی لگیں گی۔ اس کی تشریح کچھ اس طرح سے کی ہے مفسرین نے۔ سب سے پہلے جو آج کل ہم دیکھتے ہیں، آدھے کپڑے اور آدھے نہیں، ٹپس، کندھے کھلے، ہاتھ کھلا، اسکرٹ پہنی ہے، نیچے سے ٹانگیں کھلی، ایک تو یہ مطلب ہے صاف ستھرا کپڑے ہیں، آدھے کپڑے ہیں آدھے ننگی ہیں۔ اور یہ کہا ایسا باریک کپڑا تو ہے پورا اوپر سے نیچے تک نشیب و فراز نظر آتا ہے، پورا حلیہ نظر آتا ہے۔ تیسرا ٹائٹ فٹنگ بھی، اتنا ٹائٹ کپڑا ہے کہ اس سے بھی پورا بایو ڈاٹا نظر آتا ہے۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع کیا ہے کہ عورتیں کپڑا پہن کر بھی ننگی لگیں، اور اس میں میں کہتا ہوں مرد بھی ہیں، اتنے ٹائٹ فٹنگ پینٹ
یا اتنا ٹائٹ فٹنگ ٹی شرٹ بھی نہ پہنیں. ان کے لیے ناجائز نہیں قرار دیا ہے، لیکن یہ بھی تاکہ سامنے والے کو نہ معلوم ہو کہ کیا ہے، کتنے کا ہے. اور خصوصاً عورتوں کو، کیونکہ عورتیں ویسے عورت کے معنی ہی آتے ہیں پردے کے، عورہ کے معنی کیا ہیں؟ چھپانے ہی کے. تو آگے کیا فرمایا کہ ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہن کر ننگی لگیں گی، اور آگے کہا ممیلات مائلات، خود بھی مائل ہوں گی مردوں کی طرف اور لوگوں کو اپنی طرف کیا کریں گی؟ مائل کریں گی. رؤوسہن، ان کے سر ایسے ہوں گے کأسنمۃ البخت المائلہ، جیسا کہ بختی جو اونٹ ہوتا ہے اس کے کوہان کی طرح بلند ہوں گے. لا يدخلن الجنہ، یہ کبھی بھی جنت کے اندر نہیں جائیں گی. کتنی سخت حدیث ہے، جنت کے اندر نہیں جائیں گی. کہا اللہ کے سامنے ولا یجدن، جنت تو جانا دور کی بات، ولا یجدن ریحہا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی. اور اس کے تعلق سے کیا کہا؟ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، یا 40 سنہ کا لفظ بھی ہے. 40 سال کی دوری سے جنت کی خوشبو مہک آتی ہے. اور یہ عورتیں جو اس طرح کپڑا پہن کر بھی ننگی نظر آئیں گی، یہ جنت تو جانا دور، جنت کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی. اب مجھ کو اور آپ کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے کہ ہم اپنے عورتوں کو کیسا لباس دلاتے ہیں. میں بڑی عورتوں کی بات تو نہیں کرتا، چھوٹوں سے ہی لے لیں. 7-8 سال کی بچی ہے، کوئی بات نہیں، ہاف پہنا دیتے نہیں. بچپن سے ہی ہم کیا کریں؟ فل لباس ان کو سلانے کی کوشش کریں. بچپن سے ان کو پردے کے کیا کریں؟ عادی بنائیں. اس طرح کے چھوٹے موٹے کپڑے، ہم چھوٹی ہے چھوٹا ہے، ایسے ہی ہم ہلکا لیتے ہیں. ہلکا لینے کی بالکل بھی بیوقوفی نہ کریں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لیتے ہیں. ایک اور بات ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا صحابہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لباس میرے اور آپ کے لیے عطا کیا ہے، پردے کے لیے. یہ نعمت اللہ نے عطا کی ہے، اس پر کیا کرتے تھے؟ دعا بھی پڑھا کرتے تھے. جب ہم کپڑا پہنے، عام طور پر جب عام کپڑا پہنتے ہیں، جب بھی کپڑا پہنے دعا کیا کریں؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. یہ عام طور پر جب بھی، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ. کپڑے کی شروعات بھی بسم اللہ سے ہی ہونی چاہیے، لیکن آگے کیا ہے؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. کوئی بھی لباس آپ پہنتے ہوں روزانہ یہ دعا کا. اور اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیا کپڑا دیا ہے، عید کا موقع آ گیا، شادی بیاہ کا موقع آ گیا، اب نیا کپڑا پہن رہے ہیں، اس کے لیے بھی دعا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ نئی چیز اللہ نے عطا کی، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد، اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ انت کسوتنی، انت کسوتنی، تو نے اللہ یہ چیز مجھے پہنا دی ہے، اسألک خیرہ، اس کا میں خیر تجھ سے مانگتا ہوں، وخیر ما صنع لہ، اور وہ خیر جو اس کے لیے تو نے مقدر کیا ہے، وَأَعُوذُ بِكَ، اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، من شر، اس کپڑے کے شر سے، اور جو اس کے لیے شر مقدر کیا گیا. مطلب کیا ہے؟ نیا ہو یا کوئی عام لباس ہو، دعاؤں کا اہتمام کریں. یہ تو ساری باتیں ہو گئی الحمدللہ کہ لباس کیا، کیسا، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے. ایک عام سی بات میں آپ کو بتا کر اپنی بات ختم کروں گا. وہ کیا ہے؟ عام طور پر آپ دیکھو، لباس کہتے ہیں ہم خالی شرٹ پینٹ کی حد تک آ جاتے ہیں، لباس کی جب بات آتی ہے تو توپ تک آ جاتے ہیں، سر کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. سر کو کیا کر دیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں. آپ ذرا مطالعہ کرو، دیکھو کتابیں، ذرا کھوجئے، کتابیں کھول کر دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا آپ کے زمانے کے اندر صحابہ ہوں، ان کی ثقافت، ان کی تہذیب نہیں تھی کہ وہ سر ننگا ہو کر گھومتے تھے. ان کے سروں کے اوپر ٹوپیاں ہو یا امامے ہوا کرتے تھے. لیکن میں مسئلہ بتا کر آگے جاؤں گا. بعض لوگوں نے ٹوپی کو، امامہ کو نماز کا حصہ بنا دیا ہے. باہر ننگا سر گھومتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ٹوپی ضروری ہے، بغیر ٹوپی کے نماز نہیں ہوگی. نہیں، ایسا نہیں ہے. بنا ٹوپی کے، بنا امامہ کے سر ننگا نماز ہوتی ہے، لیکن کرنا کیا ہے ہم کو؟ ہم نماز میں ہوں
غیر نماز میں ہوں سر کھلا رکھنے سے گریز کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی بھی پہنتے تھے اور اس کے اوپر امامہ پہنتے تھے۔ زاد المعاد میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی ہے، مرفوع حدیث ہے۔ کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یلبسها الامامہ، یعنی ہاں سے جو ضمیر جاری ہے امامے کی طرف، پہنتے تھے علی القلنسوہ، ٹوپی کے اوپر۔ کبھی کبھی بغیر ٹوپی کے بھی امامہ اوڑھتے تھے، سر ننگا نہیں رہتا تھا اللہ کے نبی کا، صرف محرم کے لیے ہے، حالت احرام میں سر ننگا رہنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کوشش یہ کریں ہم باہر رہیں اندر رہیں، یہ ہماری تہذیب نہیں ہے کہ سر ننگا کر کے ہم گھومتے رہیں، بلکہ یہ عادت بنائیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہم سر کے اوپر کیا کریں گے؟ ٹوپی پہنیں گے یا شماغ ڈالو کپڑا، کوئی بات نہیں۔ عرب کی تہذیب نہیں دیکھتے ہو؟ اکثر ان کے سروں کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ رومال ہوتا کہ نہیں؟ تو ننگے سر نہ گھومیں، یہ بہتر ہے۔ میں یہ اپنی طرف سے کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، میں نے آپ کو کہا نا آپ جا کر مطالعہ کریں، دیکھیں کتابیں کھول کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا آپ کے صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، کیا ان کی تہذیب تھی، کیا ثقافت تھی، ہمارے اسلاف کیا تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ جو ننگا سر یہ کہاں سے آیا؟ یہ غیروں کی ہی تہذیب ہے، اور بڑا برا لگتا ہے دوستو، ہم لمبی لمبی داڑھی رکھ کے اچھا سا توپ پہن کے پھر اس کے بعد ہم اگر اپنے سر کے اوپر ٹوپی نہ رکھیں، اچھا نہیں لگتا۔ بہتر کیا ہے ہم اپنے سر کے اوپر ٹوپی یا امامہ ضرور پہنیں۔ بس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے، جتنی باتیں ہم عرض کرتے ہیں، کہتے سنتے سناتے ہیں، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو دین کا صحیح فہم، صحیح سمجھ عطا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ خصوصاً ابھی لباس کے تعلق سے جتنی باتیں میں نے کہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ کی ناراضگی والے کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائیں۔ جو بھی میں اور آپ عمل کریں، ایسا عمل کریں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو، ایسے عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت کرے جس سے خود ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کے اندر تقویت عطا کرے، ایمان کی کمزوری کو دور کرے۔ ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ جو مقروضین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جلد سے جلد ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکل صورتیں پیدا کرے۔ جو بھی بیاہی بچی ہیں ان کے بہترین جوڑ کا انتظام فرمائیں۔ جو بھی اولاد ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد صالح سے نوازے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔